کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں ہے، واشنگٹن ڈی سی میں ہے۔ اس لائبریری کا نام ہے لائبریری آف کانگریس، لائبریری آف کانگریس۔ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، اس کا نام ہے باقاعدہ لائبریری آف کانگریس۔ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں۔ کون بتائے گا؟ عالم دین۔ ہندوستان میں کب آیا؟ دنیا میں 1973 میں آیا۔ ہندوستان میں کب آیا؟ میں نے ویسٹ بنگال میں بھی آسنسول میں اس کا تذکرہ کیا تاکہ بنگال والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں کتنی بڑی ایجاد ہمارے شہر سے ہوئی۔ ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ یہ موبائل آیا 31 جولائی۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا لندن میں، مولانا ابراہیم لندنی ولن کے ہیں، بڑودہ کے اندر، گجرات کے اندر، ان کا فون لندن سے آیا، کہنے لگے یہ بتائیے ہندوستان میں سب سے پہلے موبائل پر ہیلو کس نے کہا، موبائل پہ ہیلو کس نے کہا تھا؟ میں عرض کر دوں آپ سے، تو میں نے عرض کیا تھا ان کو، میں آپ سے بھی عرض کر دوں، پہلی مرتبہ ہندوستان میں موبائل آیا 31 جولائی 1995 کو ویسٹ بنگال، مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ اس وقت کے باقاعدہ چیف منسٹر مکھ منتری آجہانی مسٹر جیوتی بسو نے پہلی مرتبہ موبائل کا نمبر ڈائل کیا اور بیل ہوئی۔ میں نے ابھی دہلی میں باقاعدہ 14 شعبان کو، ابھی 25 فروری کو دہلی میں اس کا تذکرہ کیا کہ وہاں سے نمبر ڈائل کیا گیا، شہر کلکتہ سے نمبر ڈائل کرنے والے اس وقت کے مکھ منتری مسٹر جیوتی بسو، اور نمبر جو بولا، جو گھنٹی بولی، وہ شہر دہلی کے اندر باقاعدہ دور سنچار منتری میں وہ گھنٹی باقاعدہ اس منترالے میں گھنٹی بولی تھی۔ تو موبائل تو ابھی آیا 1995 میں، واٹس ایپ آیا 2004 میں، واٹس ایپ آیا 2009 میں، فیس بک آیا 2004 میں، یوٹیوب آیا 2005 میں۔ ضلع سیتاپور اتر پردیش کے بڑے ضلعوں میں شمار ہوتا ہے، چوتھا سب سے بڑا ضلع ہے ضلع سیتاپور، 5743 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ضلع سیتاپور، جس میں تقریباً گاؤں کی تعداد 2300۔ علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما في المشكاة المصابيح، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ. قرآن مجید عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی 104 اور آخری کتاب. قرآن مجید کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کمال سے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آج سے 1458 سال پہلے نازل فرمایا.
وہ قرآن مجید کے جس کو رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں مکمل فرمایا، وہ قرآن مجید کہ جس کے حافظ قرآن صرف ہمارے ایک ملک ہندوستان میں کم و بیش 98 لاکھ سے زائد ہو گئے۔ ابھی آپ کے سامنے ملک ہندوستان کا مشہور و معروف یہ ضلع سیتاپور، اس کا یہ تاریخی قصبہ جہانگیر آباد اور دانپوروا کا یہ علمی، فکری، اصلاحی، تربیتی، دینی ادارہ، دینی مدرسہ، دینی درسگاہ، مدرسہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ والقاسمیہ، جس کی بنیاد ڈالنے والے صوفی دورہ، سالک زماں، عارف باللہ، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم وزیدہ مجدہ نے باقاعدہ رکھی تھی۔ ہمارے محسن و کرم فرما، ہمارے مخلص، ہمارے مشفق، ہمارے خیر خواہ، خیر اندیش، اور اس مدرسے کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات باقاعدہ پیش کرنے والے اس علاقے کی معروف شخصیت، دنیا سلوک و معرفت میں بھی خوب ماشاءاللہ ترقیات کرنے والے عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مولانا محمد اسلام الحق صاحب المظاہری دامت برکاتہم، ان کا یہ اجلاس بھی بحکم الہی بطفیل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامیاب ہو گیا۔ جس طرح ضلع سیتاپور اتر پردیش کے بڑے ضلعوں میں شمار ہوتا ہے، چوتھا سب سے بڑا ضلع ہے ضلع سیتاپور، 5743 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ضلع سیتاپور، جس میں تقریباً گاؤں کی تعداد 2310 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر آباد اور جہانگیر آباد کے یدان پوروا، اور یہ عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت دینی اجلاس، جلسہ دستار بندی اور تقسیم اسناد، اس کا اشتہار میں نے دیکھا تو میں گن پایا، جہاں تک گن پایا وقت ہی نہیں تھا اتنا، 259 ناموں تک میں پہنچا تھا، ابھی بہت سارے نام باقی تھے۔ تو سب سے بڑا اشتہار مجھے لگتا ہے ضلع سیتاپور میں یہی رہا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب، صحیح بات کا علم اللہ کو ہے، کیونکہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ اب اللہ کی شان میں اللہ کہہ دیجئے، بہت تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، ابھی پھر سفر کرنا ہے۔ 31 بچیوں کی باقاعدہ دستار فضیلت بندنی ہے کشی نگر کے اندر۔ اللہ رب العالمین آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کا قبول فرمائے، بزرگ و برتر علماء اسلام کی آمد کو قبول و مقبول فرمائے، اور حضرت جناب عارف باللہ محی السنہ حضرت جناب صوفی دورہ عارف باللہ، میں عرض کر دوں آپ سے زبدۃ السالکین عزت مآب علی جناب ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کے نور نظر، لخت جگر، فرزند دلبند، لائق فائق صاحبزادے، اور حضرت دامت برکاتہم کے خلیفہ اجل، خلیفہ خاص عزت مآب علی جناب حضرت مولانا محبوب صاحب الندوی مدد العالی، جن کی پیدائش 1963 میں ہوئی، اور اسی سال مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم بھی اس دنیا میں باقاعدہ جلوہ افروز ہوئے۔ اس بات پہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، کیا توافق ہے، کیا موافقت ہے، کیا فیصلہ ربانی ہے، کیا وہ باقاعدہ مبارک گھڑیاں ہیں۔ حضرت عارف باللہ محی السنہ حضرت جناب عارف باللہ قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کی پیدائش مبارکہ 1932 کی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جس وقت انتقال ہوا 1943 میں عرض کر دوں 11 سال کے نوعمر نوخیز تھے عارف باللہ حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو یہ پورا کا پورا باقاعدہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ابھی مولانا نے عرض نہیں کیا، اکابر اسلام کا تذکرہ فرمایا، جو ذرہ جس جگہ، پورا شعر پڑھ دوں، مصرع یہی مشہور ہے، جو ذرہ، ایک صاحب نے پوچھا لکھنؤ کے حافظ صاحب کہ حضرت یہ بتائیے یہ پورا شعر کیسا ہے، یہ کس کا شعر ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ کس نے شعر کہا، مصرع تو یہ ہے، اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ تو میں نے مصرع لگایا، اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ جگر مراد آبادی، جگر تمہارا جواب ہے نہ ہمارا جواب ہے، نہ پھینک محتسب میرے محتسب، نہ پھینک ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے۔ میں عرض کر دوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ جس وقت تائب ہوئے حکیم الامت
مولانا شاہ ولی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر باقاعدہ بیعت فرمایا اور اللہ کی راہ میں نکل گئے تو تہجد کے وقت عالم اسلام کا بلند پایا عالم، دنیا جس کو مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور مناظر اسلام شہر لکھنؤ کی ایک برگزیدہ شخصیت اور شیخ الہند علیہ رحمہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں تہجد کے وقت جگر صاحب اٹھیے، تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، جگر نے کہا اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں، فیضان نظر عام تو ہے، فیضان محبت عام نہیں۔ یہ جگر مراد آبادی تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی۔ آپ نے دیکھا کہ سادہ انداز میں باقاعدہ کیسے سلوک و معرفت کے لال و جواہر لٹا رہے تھے حضرت مولانا محبوب صاحب دامت برکاتہم۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی کیا فرمایا؟ یہ حضرت کی کرامت ہے، کرامات الاولیاء حق کما فی المشکات المصابیح، مشکات شریف جس کے اندر 4484 احادیث مبارکہ ہیں، اس کا ترجمہ کر دیا مولانا نے باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارا ایمان ہے اولیاء اللہ کی کرامات پر، ہمارا ایمان ہے حضرات انبیاء مرسلین کے معجزات پر، ہمارا ایمان ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات پر، ہمارا ایمان ہے نبی کی نبوت پر، ہمارا ایمان ہے نبی کی رسالت پر۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع نہیں بدلے گا، ابھی سفر پھر کرنا ہے۔ میں یہ تو حضرت کی محبت ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں یکم مارچ ایک مارچ اور مہینہ کون سا؟ شعبان المعظم، یہ اللہ کی طرف سے القا ہوا دل و دماغ پر۔ ابھی میں احباب سے عرض کر رہا تھا، ضلعی سطح کا اجلاس، اتنا بڑا انتظام، ایسا اعلیٰ انصرام، اتنے علماء اسلام، ایسے مشائخین عظام، مفتیان اسلام، مفتیان دین، مفسرین، محدثین، علماء دین، عارفین، عابدین، راکبین، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ، اب آتے جائیں گے پھر، عارفین، ساجدین، قانتین، محققین، مدققین، کون ہے ایسا جو یہاں آج باقاعدہ میں عرض کر دوں دائرۃ المعارف کے سالانہ اجلاس میں نہیں حاضر ہے؟ اتنا آسان اس کو لے کے چلنا، 5 آدمی مل کر کے ایک نشست نہیں کر پاتے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے۔ 259 لوگوں کے نام گن پائے تھے ہم، 300 سے زائد نام ہے اشتہار میں۔ بڑا جلسہ، بڑا ضلع سیتاپور 5743 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا۔ میں عرض کر دوں آپ سے 3210 گاؤں والا یہ شہر ہے، اس کے اندر یہ دان پوروا، یہاں باقاعدہ اس طریقے سے علوم اسلامیہ، علوم دینیہ، علوم قرآنیہ کی شمع روشن ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ تو ہمارا ایمان ہے نبی کی نبوت پر، ہمارا ایمان ہے نبی کی رسالت پر، ہمارا ایمان ہے نبی کی شریعت پر، ہمارا ایمان ہے نبی کی امامت پر، ہمارا ایمان ہے نبی کی قیادت پر، ہمارا ایمان ہے نبی کی بصیرت پر، ہمارا ایمان ہے نبی کی طاقت پر، ہمارا ایمان ہے نبی کی ہمت پر، ہمارا ایمان ہے نبی کی زبان پر، ہمارا ایمان ہے نبی کے بیان پر، اور ہمارا ایمان ہے عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ نازل ہونے والے قرآن پر۔ جس طرح نبی بے مثال ہے، نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کی صفات بے مثال ہے، نبی کے کمالات بے مثال ہیں، نبی کا اخلاق کریمانہ بے مثال ہے، نبی کی دعوت بے مثال ہے، نبی کی نبوت بے مثال ہے، نبی کی رسالت بے مثال ہے۔ بتاؤ نبی کے قلب پر نازل ہونے والا قرآن جن حفاظ قرآن کے سینے میں محفوظ ہو جائے، یہ حفاظ قرآن بے مثال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 51 کی تعداد میں حفاظ قرآن، 51 بچے نظر نہیں آتے جلدی کسی ادارے میں، مدرسے میں، اور مدرسہ دائرۃ المعارف نے یہ کارنامہ ملت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میں عرض کر دوں کتنی مصروف ترین زندگی ان کی۔ ہم لوگ راتوں رات ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری رات جاگنا موبائل میں، سارا دن سونا، پوری رات جاگنا، موبائل میں جوجھے رہنا، اور پورا دن سونا، نہ وقت پر مدرسہ جانا، نہ وقت پر مکتب پہنچنا، نہ بچے اسکول وقت پہ پہنچ پا رہے ہیں، نہ کالج پہنچ پا رہے ہیں، نہ آفیشل مین آفس پہنچ پا رہا ہے، نہ دکاندار وقت پہ دکان کھول رہا ہے۔ مارٹن کوپر جس نے موبائل بنایا، یہ مائی موبائل، تھینک یو، اٹس مائی لارڈ،
میں عرض کر دوں آپ سے، مارٹن کوپر موبائل 1973 میں بنانے والے، اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے موبائل کے ذریعے سے لوگ اپنا بھوشیہ، اپنا مستقبل بھول جائیں گے۔ اگر مدرسے کے نگراں ان بچوں کی نگرانی نہ کریں تو یہ بھی تو اسی سماج و معاشرے میں ہے، یہ بھی تو سوشل ورک، سوشل میڈیا کے ماحول میں ہے، یہ بھی تو فیس بک کے ماحول میں ہے، یہ بھی تو واٹس ایپ کے ماحول میں ہے، یہ بھی تو باقاعدہ طور پہ یوٹیوب کے ماحول میں ہے۔ 2005 میں یوٹیوب آیا، آج یوٹیوب کے اوپر 80 کروڑ ویڈیوز ہیں، یہ بھی تو بچے ہیں۔ 20 بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت باندھی گئی، عالمیت کی، عالمانہ شان کے ساتھ علوم نبوت کا فیضان اللہ ان 20 علماء کرام کو نصیب فرمائے جنہوں نے باقاعدہ مدرسہ دائرۃ المعارف کے اندر باقاعدہ سند فراغت حاصل فرمائی ہے۔ ان 51 بچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان جس کی لمبائی چوڑائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو پورے ملک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، انسانی معاشرت، انسانیت کا پیغام عام کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ ناظم اجلاس، نقیب اجلاس، فریضہ نظامت انجام دینے والے ہمارے رفیق مکرم، ہمارے رفیق سفر، محسن و کرم فرما، عزت مآب علی جناب حضرت حافظ و قاری محمد صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم، جو جامعہ عربیہ ضیاء الاسلام کے ناظم بھی ہیں اور جمعیت علماء شہر سیتاپور کے صدر بھی ہیں باقاعدہ، اس وقت سے اس وقت وہ خدمات انجام دیتے رہے۔ تھک جاتا ہے کہ انسان باقاعدہ کب سے بیٹھے ہیں، آپ کی خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ نے بیٹھ کر پورا وقت دیا، ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لائے۔ میں عرض کر دوں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان شعیبہ یا شبو سے بنا ہے، شعبان کا مصدر ہے شعیبہ یا شبو، پھوٹنا، نکلنا، نمودار ہونا۔ کیا پھوٹنا؟ اللہ کی رحمتیں، کہیے سبحان اللہ، اللہ کی رحمتوں کا پھوٹنا، اللہ کی برکتوں کا ظاہر ہونا، نمودار ہونا۔ شعبان، میں عرض کر دوں آپ سے یہ جلسہ شعبان کی تاریخ میں مقرر ہوا ہے، غالباً آج 19 شعبان المعظم ہے، 19 شعبان المعظم ہے، اور 19 کا عدد کتنا مبارک ہے۔ 19 کا عدد قرآن شریف کھولیے، آپ کو لکھا ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں حروف 19 ہی نظر آئیں گے، کہیے سبحان اللہ۔ بسم اللہ میں حروف 19 ہیں۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ علق کے اندر آیت شریفہ گنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی، دیکھیں میں اس وقت اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پوری سورہ علق کی آیات کریمانہ کا شمار کیجئے، وہ آیتیں بھی 19 ہی ملیں گی، کہیے سبحان اللہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں جلسے کی برکت تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، اور آپ باقاعدہ 29واں پارہ پڑھیے سورہ مدثر، جہنم کے دروازے پر اللہ نے فرشتوں کی جو تعداد مقرر فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا علیہا 19، علیہا 19، جہنم کے دروازے پہ فرشتے بھی 19 ہیں۔ اور باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، دان پوروا کا جلسہ جس تاریخ میں منعقد ہوا ہے وہ تاریخ بھی 19 ہے، شعبان المعظم، شعبان المعظم۔ میں عرض کر دوں آپ سے بہت سارے واقعات پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ اما بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کب ہوا؟ شعبان کے مہینے میں۔ سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح ہوا اسی شعبان المعظم کے مہینے میں۔ وہ دوسری اماں ہماری کون ہیں؟ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری جنتی بیوی کون ہیں؟ سیدہ اما بی بی جویریہ رضی اللہ عنہ۔ پھر کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہوا شعبان کے مہینے میں۔ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا شعبان کے مہینے میں، نوجوانوں کو معلوم نہیں، معلوم کیا، تصور بھی نہیں جاتا شبیر بھائی، خیال بھی نہیں جاتا، کیونکہ سارا دن موبائل پر، سارا دن موبائل۔ اور آیا کب یہ؟ ہندوستان میں کب آیا؟ دنیا میں 1973 میں آیا، ہندوستان میں کب آیا؟ میں نے ویسٹ بنگال میں بھی آسنسول میں اس کا تذکرہ کیا تاکہ بنگال والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں کتنی بڑی ایجاد ہمارے شہر سے ہوئی۔ ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ یہ موبائل آیا 31 جولائی۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا لندن میں، مولانا ابراہیم لندنی ولن کے ہیں، بڑودہ کے اندر، گجرات کے اندر، ان کا فون لندن سے آیا، کہنے لگے یہ بتائیے ہندوستان میں سب سے پہلے موبائل پر ہیلو کس نے کہا، موبائل پہ ہیلو کس نے کہا تھا؟ میں عرض کر دوں آپ سے، تو میں نے عرض کیا تھا ان کو، میں آپ سے بھی عرض کر دوں، پہلی مرتبہ ہندوستان میں موبائل آیا 31 جولائی 1995 کو ویسٹ بنگال، مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ اس وقت کے باقاعدہ چیف منسٹر مکھ منتری آجہانی مسٹر جیوتی بسو نے پہلی مرتبہ موبائل کا نمبر ڈائل کیا اور بیل ہوئی۔ میں
نے ابھی دہلی میں باقاعدہ 14 شعبان کو ابھی 25 فروری کو دہلی میں اس کا تذکرہ کیا کہ وہاں سے نمبر ڈائل کیا گیا، شہر کلکتہ سے نمبر ڈائل کرنے والے اس وقت کے مکھ منتری مسٹر جیوتی بسو، اور نمبر جو بولا، جو گھنٹی بولی، وہ شہر دہلی کے اندر باقاعدہ دور سنچار منتری میں وہ گھنٹی باقاعدہ اس منترالے میں گھنٹی بولی تھی۔ تو موبائل تو ابھی آیا 1995 میں، واٹس ایپ آیا 2004 میں، واٹس ایپ آیا 2009 میں، فیس بک آیا 2004 میں، یوٹیوب آیا 2005 میں عرض کر دوں آپ سے، گوگل آیا 1998 میں، قرآن کب آیا؟ یہ مدرسہ دائرۃ المعارف کے طلبہ عزیز کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 86,700 الفاظ جو نقش فرمائے ہیں، یہ الفاظ مبارکہ کب آئے؟ کتنا عرصہ ہوا؟ یہ ایسی حافظ قرآن بن گئے، ان کے سروں پہ ایک چمکتی ہوئی دستار، یہ صاف و شفاف امامہ، یہ انتہائی حسین بابرکت رات، یہ نورانی منظر، آپ بیداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کے ساتھ بیٹھے، پوری باقاعدہ دل جمعی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ ان کے سینے میں اللہ نے 3,21,180 حروف باقاعدہ محفوظ فرما دیے، تب جا کر ان کو حافظ قرآن کا لقب عطا ہوا۔ قرآن مجید میں حروف کتنے؟ 3,21,180 حروف۔ ہم اور آپ 4 قل شریف جانتے ہیں، 4 قل، ان کے سینے میں قرآن مجید کے 332 قل ہیں، کہو سبحان اللہ۔ کتنے قل ہیں؟ 332 قل ان کے سینے میں آ گئے۔ وہ دیکھیں بنگلور سے، وہ دیکھیں لکھیم پور کے، وہ لکھنؤ کے، اور کہاں کہاں کے لوگ باقاعدہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یعلمون کتنے مقام پہ؟ قرآن مجید میں یعلمون کتنے مقام؟ 85 مقام کا یعلمون کے سینے میں باقاعدہ محفوظ ہو گیا۔ 88 مقام پر یا ایھا الذین آمنوا کتنے مقام پر؟ یا ایھا الذین آمنوا کتنے مقام پر؟ 88 مقام پر۔ اللہ پاک کا نام اللہ، اللہ پاک کا نام اللہ باقاعدہ میں عرض کر دوں قرآن مجید میں کتنے مقام پر؟ 2697 مقام پر، 2697 مقام پر جو اللہ قرآن میں آیا ہے وہ ان کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد قرآن شریف میں باقاعدہ 4 مقام پر آیا، وہ باقاعدہ ان کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی 69 مقام پر قرآن مجید میں آیا، وہ ان کے سینے میں نقش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں باقاعدہ 136 مقام پر آیا، وہ نام ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نامی 12 مقام پر آیا، وہ بھی اس کے اندر محفوظ ہو گیا۔ تو میں عرض کر دوں آپ سے، خالق کون؟ اللہ، مالک کون؟ اللہ۔ اب اللہ اللہ کہنا شروع کیے، جلدی اجازت دیجیے گا، کھانا بھی باقی ہے۔ خالق کون؟ اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ساری چیزیں چل رہی ہیں نا، اللہ ہی کا تو فضل و کرم ہے۔ جلسہ منعقد ہوا، دستار بندی کا باقاعدہ نورانی منظر دیکھا، بزرگ علماء کرام کے دینی اصلاحی بیانات سنے، میں عرض کر دوں آپ سے تو یہ اللہ ہی کا تو فضل و کرم ہے، اللہ ہی کا تو فضل۔ ما تسقط من ورقۃ، ما تسقط من ورقۃ، ایک پتی درخت کی، how many trees in the world at present time there are، دنیا میں کتنے پیڑ ہیں؟ دنیا میں سپر کمپیوٹر کے ذریعے سے پیڑوں کی تعداد اس وقت معلوم کی جا رہی ہے، 40 خرب پیڑ، 40 خرب پیڑ، اور ایک پیڑ میں پتیاں کتنی ہوتی ہیں؟ غور فرمائیے، اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ما تسقط من ورقۃ، درخت کی ایک پتی ایسی نہیں ہے جو گرے اور اللہ کے علم میں نہ آئے، جو گرے اور اللہ کے علم میں نہ آئے۔ جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کسی ایک پتی کی کہ بغیر مرضی مولا گر جائے۔ میں عرض کر دوں تو یہ جلسہ اللہ ہی کی مرضی سے باقاعدہ منعقد ہوا۔ اللہ کی شان میں چند کلمات سماعت فرمائیے۔ یہ حافظ کے ساتھ عالم بھی تو ہوئے، ایسی عالم ہو گئے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی، بخاری شریف میں حدیثیں کتنی ہیں؟ 7275 حدیثیں۔ انہوں نے مسلم شریف پڑھی، مسلم شریف میں حدیثیں کتنی ہیں؟ 7425 حدیثیں ہیں باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، انہوں نے ابن ماجہ شریف پڑھی، ابن ماجہ شریف میں حدیثیں کتنی ہیں؟ 4000 حدیثیں۔ سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ ابن ماجہ شریف میں حدیثیں کتنی ہیں؟ 4000 حدیثیں ہیں۔ نسائی شریف میں حدیثیں کتنی ہیں؟ 3500 حدیثیں ہیں۔ ابو داؤد شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 4800 حدیثیں ہیں۔ مشکاۃ شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ میں عرض کر دوں 4484 حدیثیں ہیں۔ مسند امام احمد، جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا حدیثوں کی تعداد آتی جائے گی۔ میں اڑیسہ میں خطاب کر رہا تھا، میرے پاس پرچہ آیا دوران بیان، حضرت حدیثوں کی تعداد بتائیے، میں نے کہا کتنی بتاؤں؟ بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار حدیث ہیں۔ مسند امام احمد میں 30000 حدیثیں، کہیے سبحان اللہ۔ مسند امام احمد میں
عزیزم مفتی مجاہد الحق سلمہ میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی باقاعدہ اس آزمائش اس امتحان اس دینی خدمات کا تذکرہ فرمایا. اس قرآن مجید کی حقانیت کی خاطر انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو کوڑے کھائے تھے، کوڑے باقاعدہ ان کے بدن شریف میں برسائے گئے، پورا بدن لہو لہان ہو گیا، خون سے تر بتر ہو گیا، کرتا خون میں سن گیا. میں عرض کر دوں اسی قرآن کی عظمت شان کی خاطر، اسی قرآن کی حقانیت کی خاطر، اسی قرآن کی جلالت شان کی خاطر، اسی قرآن کی تعلیمات کی خاطر، اسی قرآن کی طہارت، اسی قرآن کی شان جلالت کی خاطر اللہ نے ان بچوں کو حافظ بنایا ہے تاکہ یہ قرآن کے پیغام کو عام کرتے چلے جائیں، قرآن کے نظام کو عام کرتے چلے جائیں، قرآن کے کلام کو عام کرتے چلے جائیں، قرآنی اخلاق کو عام کرتے چلے جائیں، قرآنی کردار کو عام کرتے چلے جائیں. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں، انہوں نے پوچھا حدیثوں کی تعداد، میں نے کہا بہت حدیثیں ہیں. مسند امام محمد میں 40,000 حدیثیں ہیں. میں اس وقت 150 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے بول رہا ہوں چونکہ سفر کرنا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آپ کو الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ الفاظ سمجھ، جزاک اللہ خیر. میں عرض کر دوں آپ سے، مسند امام محمد میں 30,000 حدیثیں ہیں. گن جائیے، ابھی 1.5 لاکھ تو ایسی ہو جائیں گی. ارے 3 کتابیں اگر ہم جڑوا دیں گے، 3 کتابوں میں انشاءاللہ تعالی 2.25 لاکھ حدیثیں ہو جائیں گی. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بحر الاسانید، علامہ صاحب کشف الظنون نے لکھا بحر الاسانید کے متعلق کہ بحر الاسانید جیسی حدیث کی کتاب مرتب نہ کی گئی. میں عرض کر دوں آپ سے، امام احمد بن حسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ، انتقال کا سن 491 ہجری، 1000 سال ہونے والے ہیں، 950 سال پہلے کا زمانہ. 1 لاکھ حدیثیں لکھ ڈالی بحر الاسانید میں. سبحان اللہ کہہ دیں. 1 لاکھ حدیثیں، 1 لاکھ یہ ہو گئی، ایک کتاب میں 1 لاکھ ہو گئی. مصنف عبد الرزاق لے لیجئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ، انتقال کا سن 211 ہجری. 40,000 حدیثیں اس کی لے لیجئے، 70 اور 40، 1,10,000 ہو گئی. 2 کتابوں میں 1,10,000 ہو گئی. 1,10,000 ہو گئی، 2 کتابوں میں ہو گئی. مسند امام احمد لے لیجئے، 30,000 حدیثوں کا ذخیرہ ہے مسند امام احمد. 30 اور جوڑ دیئے، 1,40,000 ہو گئی. بخاری شریف کی 7,275 حدیثیں جوڑ دیجئے. مسلم شریف کی، میں نے عرض کیا یہ بچے جو عالم ہوئے ایسے نہیں ہو گئے، تو یہ اللہ کی طرف سے، تو خالق کون؟ اللہ. ان کو عالم بنایا گیا ہے تو انہوں نے بخاری شریف بھی پڑھی ہے، 7,275 حدیثوں سے گزرے ہیں. انہوں نے مسلم شریف پڑھی ہے، مسلم شریف کی 7,425 حدیثیں انہوں نے پڑھی ہیں. انہوں نے مشکات شریف پڑھی ہے، مشکات شریف کی 4,484 حدیثوں کی زیارت کی ہے. کہیے سبحان اللہ. ابو داؤد شریف پڑھی ہے، ابو داؤد شریف پڑھی. 20 عالم بیٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ. ہمارے پیر و مرشد مفتی دوراں مسالک زمان مفتی عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آمین کہیے. نور اللہ مرقدہ، آمین کہیے. برد اللہ مضجعہ، آمین کہیے. وہ فرماتے تھے فضیلت کرنے والے طلبہ کو ذرہ برابر ان کے بدن پہ ہلکی سی چپت بھی نہ لگانا. یہ عالم دین بننے جا رہے ہیں، یہ عالم دین بننے جا رہے ہیں. ان کے سینے میں ابو داؤد شریف کی باقاعدہ 4,800 حدیثوں کا نور آ گیا. کہیے سبحان اللہ. میں عرض کر دوں 2 لاکھ سے زائد حدیثوں کا ذخیرہ ہے. یہ وہاں سے گزر کر کے عالم اسلام بنے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. ما تسقط من ورقۃ، ایک پتا نہیں گرتا مرضی مولا کے. تو دان پروے کا یہ جلسہ کیسے منعقد ہو جائے گا بغیر مرضی مولا؟ تو خالق بھی اللہ، ذکر الہی کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجئے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، غفار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، صبور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، غفور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ. نور بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ. علی بھی نہیں، جب تک یہ اللہ اللہ نہیں کہیں گے ہم رکیں گے نہیں. علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. 17 لاکھ سال پہلے زمین نہیں تھی. مفسرین قرآن کا قول ہے، مفسرین قرآن کا قول ہے. 17 لاکھ سال پہلے. مولانا کیا کتب خانہ دیکھ لیجئے، کبھی زیارت کی ہم نے؟ ہم کتاب والے بنا گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. 1,500 سال پہلے کتاب ہمیں دی گئی اور یہ پکڑا ہم نے، اس سے چپک گئے. قرآن چھوڑ دیا، کتاب چھوڑ دی.
کلام اللہ چھوڑ دیا، کتاب ہی چھوڑ دیا ہم نے۔ 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید میں قلم کی قسم کھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں قلم کو کبھی پھینک کے نہ دیجیے، اچھال کے نہ دیجیے۔ یہ قلم علم کا ذریعہ ہے، تعلیم کا ذریعہ ہے، بصیرت کا ذریعہ ہے، لیاقت کا ذریعہ ہے، ذہانت کا ذریعہ ہے، عہدے کا ذریعہ ہے، منصب کا ذریعہ ہے، خدمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، قلم چھوڑ دیا۔ اور انگریزی پہلی کتاب آئیے باقاعدہ 1473 میں 550 سال پہلے ولیم کیکسٹن نے پہلی کتاب چھاپی، ہسٹری آف ٹرائے پہلی کتاب کا نام ہے۔ آپ تو کتاب والے تھے، آپ کو بتانا چاہیے کتاب کی اہمیت کے بارے میں دنیا والوں کو، کہ قرآن ہمارے یہاں 1500 سال سے ہے، قلم ہمارے یہاں 1500 سال سے ہے۔ ہم بتائیں گے دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں کہاں ہیں، ہم بتائیں گے دنیا میں سب سے بڑی تفسیر کہاں ہے، ہم بتائیں گے دنیا میں فتوے کی کتابیں کتنی لکھی گئی، ہم بتائیں گے دنیا میں تفسیر قرآن کی کتابیں کتنی لکھی گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں ہے، واشنگٹن ڈی سی میں ہے۔ اس لائبریری کا نام ہے لائبریری آف کانگریس، لائبریری آف کانگریس۔ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، اس کا نام ہے باقاعدہ لائبریری آف کانگریس۔ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں۔ کون بتائے گا؟ عالم دین بتائے گا۔ عالم دین نہیں بتائے گا اور کون بتائے گا؟ بتائے گا کون؟ میں عرض کر دوں آپ سے، شاہ رخ خان بتائیں گے 1966 میں پیدا ہوئے، بتائیے 1966 پیدا۔ سلمان خان کی اماں وہ بتائیں گی، سلمہ بتائیں گی، سلمان خان کے باپ سلیم بتائیں گے آپ کو؟ کون بتائے گا؟ مدرسے والے بتائیں گے۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری انگلینڈ میں ہے، لندن کے اندر 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ کون بتائے گا؟ عالم دین بتائے گا۔ دنیا کی سب سے بھاری کتاب کس نے لکھی، کس ملک میں لکھی؟ کون بتائے گا؟ عالم دین بتائے گا۔ ہنگری یورپ کا ملک ہے، ہنگری میں دنیا کی سب سے بھاری کتاب ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے 1420 کلو گرام 1420 کلو گرام وزن کی کتاب لکھ دی، اور کتاب کے لکھنے والے کا نام ہے بیلا ورگا۔ دنیا کی سب سے بھاری کتاب ورلڈ ریکارڈ گینیز بک میں اسی کتاب کا نام ملے گا آپ کو۔ سب سے بھاری کتابوں کو جب تلاش کریں گے تو اسی کتاب کا نام ملے گا۔ بیلا ورگا رائٹر ہیں، انہوں نے 1420 کلو گرام وزن کی کتاب لکھ دی۔ دنیا میں سب سے مہنگی کتاب جب تک نیلام ہوئی، سب سے مہنگی، سب سے کاسٹلی، سب سے گراں قدر، سب سے زیادہ گراں باقاعدہ سب سے مہنگی کتاب باقاعدہ کہاں پر نیلام ہوئی؟ نیو یارک کے اندر 1994 میں بل گیٹس دنیا کے سب سے مشہور آدمی، امیر ترین آدمی، انہوں نے کتاب کتنے میں خریدی؟ دنیا میں سب سے مہنگی کتاب کا ریکارڈ بھی باقاعدہ ورلڈ ریکارڈ گینیز بک میں اگر آپ کو نظر آئے گا تو کس کے نام آئے گا؟ بل گیٹس کے نام۔ کتاب کی قیمت کیا تھی؟ 2 ارب روپے کی کتاب ہے وہ۔ اس سے مہنگی آج تک کوئی کتاب کسی نے خریدی نہیں۔ ہم اس لیے کتابوں کے ڈیٹاز ریکارڈز اس لیے پیش کرتے ہیں، ہم کتاب والے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ کتاب 228 مقام پر آیا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، قرآن مجید الصلاۃ، نماز کے لیے الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا 67 مقام پر ہے۔ الصلاۃ کا لفظ قرآن مجید میں 67 مقام پر ہے۔ کتاب کا لفظ کتنے مقام پر ہے؟ 228 مقام پر ہے۔ میں عرض کر دوں اس لیے میں کتاب کے بعد ہندوستان میں سب سے لمبا قرآن کہاں رکھا ہے؟ یہ حافظ قرآن باقاعدہ ذہن نشی کر لیں۔ اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ ہندوستان میں سب سے لمبا قرآن شریف کہاں ہے، تو آپ راجستھان کا نام لیجئے، راجستھان کا ضلع ٹونک کا نام لیجئے، اور ٹونک کی عربی فارسی انسٹیٹیوٹ کا نام لیجئے، اس کے اندر رکھا ہوا ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن۔ سبحان اللہ کہیے تو لمبائی بتاؤں۔ ہاں اب میں لمبائی بتاؤں گا۔ آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھا، اللہ کی تسبیح بیان کی۔ 10.5 فٹ لمبا، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا۔ جس طرح کسی کی عمارت کی بلندی دیکھ کر، کسی کی دکان کی لمبائی چوڑائی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ قرآن مجید کی لمبائی چوڑائی سن کر سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا قرآن ہندوستان کا سب سے لمبا رکھا ہے ٹونک، راجستھان صوبے کے اندر، باقاعدہ ضلع ٹونک کے اندر، صوبہ راجستھان۔ ابھی ہم ختم بخاری شریف کے جلسے میں گزشتہ سال گئے تھے، میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ ہندوستان میں سب سے چھوٹا قرآن، سب سے مختصر قرآن، وہی میں کہتا ہوں کتاب والے ہم ہیں، کتاب والے آپ ہیں۔ کتاب سے جڑی جتنی باتیں ہیں باقاعدہ آپ کو رکھنی چاہیے منظر عام پر، تاکہ لوگوں کو پتا چلے ان کے چہرے کی داڑھی، باقاعدہ ان کی پیشانی کا سجدے کا نشان، اور باقاعدہ ان کی لگی ہوئی ٹوپی، اور ان کا باقاعدہ ان کا قلم، یہ سب کے سب باقاعدہ دین والے ہیں، تعلیم والے ہیں، قلم والے ہیں، لیاقت والے ہیں، بصیرت والے ہیں، ہمت والے ہیں، شجاعت والے ہیں، ملک ہندوستان کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ہندوستان کا سب سے چھوٹا قرآن سائز کے اعتبار سے، پیمائش کے اعتبار سے مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ کہیے تو لمبائی بتاؤں۔
5 سینٹی میٹر لمبا، 5 سینٹی میٹر، 1 انچ لمبا، 1 انچ لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا، 1 انچ لمبا، 1.5 سینٹی میٹر، آپ ورق پلٹ ہی نہیں پائیں، 1.5 سینٹی میٹر، 1 انچ لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا قرآن شریف رکھا ہے مدھیہ پردیش کے شہر ریوا کے اندر باقاعدہ۔ ملک ہندوستان میں ایک کاتب قرآن ایسے ہوئے جنہوں نے پوری کی پوری قل هو اللہ شریف، پوری کی پوری قل هو اللہ شریف باقاعدہ چاول کے دانے پہ لکھ دی تھی، کہیے سبحان اللہ، چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف، چونکہ یہ جلسہ دستار بندی ہے، حفاظ قرآن 51 کی تعداد میں ہیں، 20 کی تعداد میں علماء کرام ہیں، کارنامہ تو مولانا اسلام الحق صاحب نے پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی جزا ان کو نصیب فرمائے۔ میں راستے میں عرض کر رہا تھا اگر یہ مدارس میں دینی تعلیم بند ہو گئی، میں عرض کروں کلام اللہ کی حقانیت اور حدیث مصطفیٰ کی صداقت اور نماز کی 51 سنتیں اور وضو کی 18 سنتیں، اور آج جمعہ تھا نا، جمعہ خطبہ دیا امام نے، 16 سنتوں سے گزرا ہے خطبہ، 16 سنتیں جو باقاعدہ 16 سنتیں جو خطبے میں ہوتی ہیں، اور غسل کیا، جمعہ کا غسل کیا، 14 سنتوں سے سجا ہوا تھا آپ کا غسل، 14 سنتوں سے سجا ہوا تھا آپ کا غسل۔ اس کی تعلیم کون دے گا؟ نبی کی بیٹیوں کی تعلیم، نبی کی بیویوں کی تعلیم، نبی کے نواسوں کی تعلیم، حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، حضرت جناب عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، نواس رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور شہید کربلا نواس مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 کی 11 جنتی بیویوں کا حوالہ کون دیتا ہے؟ باقاعدہ تعلیم دلائیں گے تب یہ ہوگا باقاعدہ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہندوستان میں ایک ایسے کاتب قرآن ہوئے، بادشاہ ہمایوں کے زمانے کے کاتب قرآن، ان کی کتابت اتنی باریک تھی، ان کا اسٹائل آف رائٹنگ، لکھنے کا انداز اتنا باریک تھا، ہندی میں بولتے ہیں لیپی اتنی باریک تھی، چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھ دی تھی۔ کون؟ ملا عبد الصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ۔ پہلی مرتبہ اگر یہاں نام سنا تو سبحان اللہ کہہ دیجئے، اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ملا عبد الصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ نے قل اللہ شریف چاول کے دانے پہ لکھی، اور قل اللہ شریف میں حروف کتنے ہیں؟ 5 حروف، 10 حروف، 47 حروف ہیں، 47 حروف کی قل اللہ شریف ہے۔ آپ چاول کا دانہ پکڑ کے خالی قل لکھ کے دکھائیے، قل لکھ کے دکھائیے چاول کے دانے پر، آپ خالی چاول کا دانہ پکڑ کے دکھائیے کہ کیسے پکڑیں گے لکھنے کے لیے، آپ پکڑ نہیں پائیں گے۔ اور دنیا کا سب سے بھاری قرآن، دنیا کا سب سے وزنی قرآن، دنیا کا سب سے بھاری قرآن وہ کہاں ہے اور کتنا وزن ہے؟ سبحان اللہ کہیے تو وزن بتاؤں۔ روس کے شہر قازان میں، روس کے شہر قازان میں ایک مسجد ہے، مسجد کا نام ہے قل شریف، مسجد کا کیا نام ہے؟ قل شریف، مسجد کا نام قل شریف۔ وہاں 800 کلو گرام وزن ہے قرآن مجید کا، 800 کلو گرام وزن ہے اس قرآن مجید کا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے تعلیم کی دنیا میں آئیے، جو واقعہ پیش آیا، اہم واقعہ شعبان المعظم میں، 15 شعبان المعظم کو اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تھا۔ ایک دن میں ہندوستان کا مسلمان 5 وقت کی نمازوں میں 48 رکعت پڑھ رہا ہے، جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 48 رکعت میں 96 سجدے کر رہا ہے اپنے معبود برحق کی بارگاہ پاک میں۔ اس خانہ کعبہ کو اللہ نے شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ نے باقاعدہ قبلہ بنایا تھا۔ رمضان شریف کی آمد ہے، دعا فرمائیے اللہ رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ چند کلمات رمضان شریف کی شان میں، رحمتوں کا یہ سوال کہ یہ کون سا رمضان ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جو پہلا رمضان آیا، اچھا اگر کوئی پوچھ لے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جو پہلا رمضان آیا وہ کون سے مہینے میں تھا؟ انگریزی کون سا مہینہ تھا؟ جواب کون دے گا؟ کون جواب دے گا؟ غور فرمائیے۔ مولانا اسلام الحق صاحب کے پاس آپ تشریف لے کے آئیں گے، مولانا اسلام الحق صاحب فوراً نمبر لگا کے ایک شخص کے پاس فون کر دیں گے، ایک ہی شخص کے پاس فون کریں گے وہ۔ میں عرض کر دوں فروری کا مہینہ تھا، سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں پہلا رمضان فروری کے مہینے میں آیا۔ پہلی عید کس مہینے میں منائی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لاکھ کے مجمع میں کہی ہے، جہاں محققین ہوں، اسکالرز ہوں، ماسٹرز ہوں، ٹیچر ہوں، محققین ہوں، مدققین ہوں، مصنفین ہوں، قلمکار ہوں، وہاں کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی عید الفطر مارچ کے مہینے میں منائی۔ سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ میں عرض کر دوں تو رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اب مجھے اجازت دے دیجیے گا، یہ آخری سلسلہ روانی ہے۔ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، نعمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، نعمت کا مہینہ،
مہینہ رمضان کا مہینہ. اگر آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہیے گا تو روانی اور لمبی جائے گی, روانی پھر لمبی چلی جائے گی, ٹرین چھوٹ جائے گی. رحمت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, نعمت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, خدمت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, تلاوت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, اطاعت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, اطاعت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, محبت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, محبت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, الفت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ کا مہینہ رمضان کا مہینہ, عشرہ رحمت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, عشرہ رحمت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, عشرہ مغفرت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, عشرہ مغفرت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ, جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ رمضان کا مہینہ, اعتکاف کا مہینہ رمضان کا مہینہ, اعتکاف کا مہینہ رمضان کا مہینہ, شب قدر کا مہینہ رمضان کا مہینہ, شب قدر کا مہینہ رمضان کا مہینہ, اور عید سے پہلے کا مہینہ رمضان کا مہینہ. اللہ تعالیٰ تاریخ اسلام کے 1444ویں رمضان المبارک کی رحمتیں اور نعمتیں نصیب فرمائے. کون سا رمضان آئے گا؟ یہ 1444واں. کون سا چاند ہوگا رمضان شریف کا؟ کون سا چاند ہوگا اس بار؟ 1444واں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی خوب خوب رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.